الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن کے خاص فضل و کرم کے ساتھ سورہ الواقعہ کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں ہم نے اس بات کا تذکرہ پڑھا کہ قیامت کا وقوع کائنات کی وہ عظیم حقیقت ہے کہ جس سے انحراف ممکن نہیں، اور جب یہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اس قیامت کو جھٹلانے والا کوئی ایک شخص بھی نہ تو مل سکے گا، اور ایون کہ وہ لوگ بھی جو اس قیامت کو اس ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، وہ بھی اس بات کی طرف آ جائیں گے کہ قیامت واقع ہو چکی ہے۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اس قیامت کے قائم ہونے میں کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہوگا، اور کوئی ایک بھی اس کو جھٹلا بھی نہیں سکے گا۔ لہٰذا قیامت کے وقوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی خبر بھی دی کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، انسانیت کو اللہ الرحمن 3 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال اللہ کے حکم سے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کی حرکتوں اور اعمال کی وجہ سے ان کے بائیں ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور کچھ اللہ کے وہ مقرب بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال میں سبقت حاصل کی، اللہ کو راضی کرنے میں وہ جتے رہے، نیکی کی تلاش میں سرگرداں رہے، اللہ الرحمن کی طرف وہ بڑھتے رہے، تو ایسے لوگوں کو والسابقون السابقون قرار دیا گیا، جو اسلام قبول کرنے میں بھی سبقت لے گئے، اور جن لوگوں نے نیکی میں بھی سبقت حاصل کی۔ لوگ جس نیکی کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں ابھی سوچ رہے تھے، یہ لوگ اس کو کر گزرے اور ہمارے لیے رستہ اور نشان چھوڑ گئے کہ ہم نے بھی اس رستے پر چلنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ جو پہلے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ الرحمن نے کیا، ان کو اپنا مقرب بندہ قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلی امتوں میں سے اور پہلے گزر جانے والے لوگوں میں سے دونوں قول درست ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ بھی جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے انبیاء کی جو امتیں ہیں، یہ ان کی طرف سے یہاں پر اس کیٹیگری کے اندر فال کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ثلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک بڑا گروہ ان کا ہوگا، ایک بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، لیکن جو بعد میں آنے والے آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان میں سے بہت کم افراد ایسے ہوں گے جو اس درجے اور مقام تک جا سکیں گے۔ گو یہ مقام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے ہماری تربیت کی ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال میں سبقت حاصل کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے مستعد ہو کر شیطان کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے نیک اعمال کی طرف بڑھو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کریں؟ فتنن کا قطع اللیل المظلم، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ جیسے دن کا اجالا اپنا وقت مقرر کرنے کے بعد پورا ہو جاتا ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، ایسے ہی اتنی جلدی فتنے رات کے اندھیرے کی طرح۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں
کہ میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بالکل اسی طرح سے جیسے بارش کے قطرے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت حالت کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبر دی کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، رات کے اندھیرے کی طرح فتنے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ اور ان فتنوں میں ہوگا کیا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور اگر شام کے وقت وہ مومن ہے تو دن چڑھنے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے، بادروا بالاعمال، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نیک اعمال میں جلدی کریں، نیک اعمال کی طرف دوڑیے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کا بھی فرمان ہے کہ نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ اور نیک اعمال میں جب کوئی بندہ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دیتا ہے تو اللہ الرحمن فرماتے ہیں ہم اس کے لیے رستوں کو کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے یہ رستے آسان کیے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس پہلی جماعت کے اندر اور پہلے گروہ کے اندر آنا چاہتا ہے تو وہ انتظار نہ کرے لوگوں کا کہ لوگ نیکی کریں تو ہم نیکی کریں گے، بلکہ وہ نیکی کر گزرے، اپنے انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری ادا کر جائے۔ الا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم مسئول، ہر تم میں سے ہر کسی سے اللہ الرحمن سوال بھی کریں گے، اور اس سے سوال اس کی رعیت کے بارے میں، نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بندے کے دل کے اندر جب جواب دہی کا تصور پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود ہی وہ نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ الرحمن کی طرف آنے کے بے شمار رستے ہیں، لیکن ایک جو مختصر ترین اور آسان ترین رستہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں اللہ الرحمن فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی بیٹا یا مال بندے کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، الا مگر وہ بندہ فائدہ حاصل کرنے والا ہوگا، اس بندے کو نفع حاصل ہوگا، من ات اللہ بقلب سلیم، جو اللہ الرحمن کے در پر آئے گا، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوگی تو اس کے پاس سلامتی والا دل ہوگا۔ اب یہ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے کئی ایک جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ سلامتی والا دل وہ ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر ڈر جاتا ہے، اللہ کی آیات کو سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے سلامتی والے دل میں یہ خوبی ہے کہ یہ حلال اور حرام میں خوب فرق جانتا ہے۔ اس کے سلامتی والے دل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں کے اوپر خوب توجہ دے کر اس رستے کو اختیار کرتا ہے جس رستے سے اللہ الرحمن راضی ہو۔ اور اسی طریقے سے سلامتی والے رستے کے اندر، سلامتی والے دل کے اندر یہ بات بھی آتی جاتی ہے کہ اللہ الرحمن کے ہاں وہ بندہ سلامتی والے دل کے اندر اس سلامتی والا دل پا لیتا ہے جس دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو۔ اور ہم سورہ الرحمن کے اندر بھی یہ بات پڑھ چکے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا، جس بندے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس کا دل ڈر گیا، اس کا دل کانپ گیا، اللہ الرحمن اس کو دو جنتوں کا وارث بنائیں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور پھر اس کے علاوہ بھی اللہ مزید 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو اللہ کی عطا بہت بڑی ہے، بندے کو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات سیدھے رکھنے چاہیے اور رب کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ جو پہلا گروہ اللہ نے ذکر کیا سورۃ الواقعہ کے اندر کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ الرحمن نے بلا حساب ہی جنت کے اندر داخل فرما دینا ہے، تو یہ سابقون السابقون ہیں، جن میں صحابہ کرام بھی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین وہ والا زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم،
پھر وہ والا زمانہ جو میرے بعد والا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو یہ والے جو زمانے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کر دیے، یہ سابقین اولین کے اندر آتے ہیں۔ دوسرا گروہ جس کا قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے، ہم انشاءاللہ آج وہیں سے آغاز کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے اعمال کی وجہ سے، جن کو اللہ الرحمن دائیں ہاتھ کے اندر ان کا نامہ اعمال دے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں ان کی جو خوبیاں اللہ الرحمن نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں، ان کی پہلی خوبی یہ تھی کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک دن میں نے اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا، اپنے اعمال کا، اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ تو جس دل کے اندر میں نے کا ڈر آ جائے، جس دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایسا شخص اللہ الرحمن کے ہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو اصحاب الیمین کی بات ذکر کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں نیک اعمال کیے، اللہ الرحمن کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں تج کر دیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ نیکی کی طرف بڑھتے رہے اور نیک اعمال کی طرف سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ تو ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو اعمال نامہ یہ کسی کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس بندے کا عمل اس کے دائیں ہاتھ کے اندر پہنچانا ہے اور کس بندے کی فائل اس کے بائیں ہاتھ میں پہنچانی ہے۔ ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ الرحمن اپنے خاص فضل و کرم سے دائیں ہاتھ کے اندر ان کا نامہ اعمال عطا فرمائیں گے۔ اور یہ لوگ کیسے ہوں گے، کن نعمتوں میں ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جس بیری کے درخت کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کانٹا نہیں لگا ہوا۔ اور آج بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ جتنے بھی پھل ہیں، بالخصوص بیری کا جو پھل ہے، اس درخت کے ساتھ جتنے کم کانٹے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کا پھل ذائقے دار ہوگا اور عمدہ پھل ہوگا۔ اور اگلی چیز جو اللہ ان کو عطا کرنے والے ہیں وہ طلح منضود، اور ایسے کیلے ہوں گے جو تہ در تہ لگے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں اللہ ان کو جگہ عطا کرے گا۔ لمبے سایوں کا دو مطلب ہیں اس کے۔ پہلا معنی یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک جنتی جنت کے ایک درخت کے سائے میں 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، تو وہ اس سائے کو کور نہیں کر سکے گا، اسے کراس نہیں کر سکے گا، اسے پوری طرح سے پاس نہیں کر سکے گا 100 سال تک۔ یعنی کہ جنت کا جو درخت ہے وہ اتنا گھنا اور اتنا وسیع درخت ہے۔ تو لمبے سائے سے یہ مراد ہے کہ اللہ الرحمن اپنے ان بندوں کو ایسے سایوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ دائمی سایہ ہوگا، ہمیشہ رہنے والا سایہ ہوگا۔ دنیا کا درخت کبھی خزاں آتی ہے تو وہ اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ کما حقہ سایہ نہیں دے پاتا ہے، یا اس کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، یا وہ جھڑ جاتا ہے۔ تو ایسے درخت کی بجائے اللہ الرحمن لمبے سایوں کے اندر بندے کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب جنت کے جو درخت ہیں ان کو حاصل بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان چاروں کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ بھی بندہ ایک مرتبہ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو اللہ الرحمن اس کے بدلے میں بندے کو جنت میں ایک درخت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ والی کلمات کہتا ہے تو اللہ الرحمن اس کے بدلے میں بھی بندے کو جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ اور 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں کہتا ہے تو اللہ الرحمن اس کے پچھلے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ بڑی فضیلت کی حامل اللہ الرحمن نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَاءٍ مَسْکوب، اور ایسے بہتے ہوئے پانی کے اندر ہم ان کو جگہ عطا کریں گے۔ مسکوب کہتے ہیں ایسے پانی کو جو بلندی سے نیچے گرنے والا ہو، گویا کہ آبشار کی طرف یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بلندی سے گرتے ہوئے یعنی آبشار کے اندر ان کو جو ہے وہ وہاں ایسے علاقوں میں اور ایسی جنتوں کے اندر ہم ان کو رکھیں گے۔ باغ کا حسن ہوتا ہے پانی کے ساتھ، اور پانی کا حسن ہوتا ہے جب وہ بلندی سے نیچے گر رہا ہو۔ یہ دنیا کے اندر جو نیاگرا فال ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بڑی جو ہے وہ آبشاریں دنیا جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے، اور بڑے خوبصورت مناظر جو ہیں وہ دنیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یا رب یہ تیری دنیا اس قدر حسین ہے تو جنت کے کیا معاملات ہوں گے جس کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے باقی رکھنا ہے، جہاں پر موت کا تصور تک نہیں ہے۔ تو اس جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے بندے کو محنت اور کاوش کرتے رہنا چاہیے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر تعداد میں، بہت تعداد میں، وافر تعداد میں کھلا پھل وہاں پر اللہ الرحمن بندوں کو عطا کریں گے۔ اور وہ پھل اپنے اندر دو خوبیاں جو بنیادی خوبیاں ہیں، اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن دو بنیادی خوبیاں لیے ہوئے ہوگا۔ مقطوع، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، بندہ جیسے چاہے گا جتنا چاہے گا وہاں سے پھل لے لے گا۔ اب روک ٹوک دنیا کے اندر کس طرح سے ہوتی ہے کہ بسا اوقات بندے کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اور ولا ممنوع، کہ بندے کو نہ اس چیز سے منع کیا جائے گا، روکا جائے گا، بندے کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس چیز کے اندر جو منع کرنے والی چیز ہے یہ تو ڈاکٹر نے ہمیں دنیا میں منع کر دیا، اور مقطوع کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس صحت بھی ہوتی ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے، جس کی بنا پر وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جنت کے اندر جب بندے داخل کیے جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتیوں آج کے دن تم سب کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے، آج سے تم سارے صحت مند رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، تم آج کے دن جوانی میں رہو گے اور کبھی بھی تم بڑھاپے کی طرف نہیں جاؤ گے، اور آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، تمہارا رب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ تو وہاں پر کسی طریقے کی جو ہے وہ رکاوٹ ہوگی، نہ کوئی روکنے والا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے کھا رہے ہیں۔ وفاکہۃ کثیرہ، آپ کو وافر مقدار کے اندر وہاں پر پھل دیے جائیں گے۔ لا مقطوعات ولا ممنوع، اور یہ پھل جو ہیں ان سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، یہ آپ کا اپنا ہے، آپ کے اعمال کی جزا آپ کے رب نے آپ کو دی ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھائیں اور پئیں، موجیں کریں، آپ نے جو اعمال کیے اس کے بدلے میں آپ کا رب آپ کو گزرے ہوئے دنوں کی یہاں جزا دے رہا ہے، اور وہ رب بڑا قدردان ہے۔ عمل کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اپنی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، بندے نے جتنے اعمال کیے ہیں ان کی جزا اللہ کی طرف سے مل جانا وہ عدل ہے، اور اس سے بڑھا کر جیسے ایک نیکی کے بدلے 10 کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو عدل بھی ہے اور فضل بھی ہے۔ پھر فرمایا وفروش مرفوعہ، اور یہ پھل جہاں پر میسر ہوں گے اور بندوں کے لیے بیٹھنے کی جو جگہ ہم نے لگائی ہوئی ہوں گی وہ بلند بالا بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے تخت ہوں گے۔ بلند و بالا سے مراد یہ ہے عزتوں والی جگہ ہوں گی، اور ایسی جگہ ہوں گی جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ کا فرمان ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور عزتوں والا رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیے عزت والا رزق جو ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر آپ احسان بھی چڑھا رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی کو کھلائیں پلائیں بھی اور اپنی نظر کو بھی جھکا کر رکھیں۔ یہاں پر جس بات کو اللہ الرحمن بندے کو عطا کر رہے ہیں وہ یہ عطا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ بات برداشت کی، دنیا کے اندر بندوں نے، کہ دنیا میں یہ ذلت والے سمجھے گئے، دنیا میں لوگوں نے ان کے ٹانگیں کھینچنے کی بے حد کوششیں کی، لیکن جو لوگ دنیا میں ان کو ذلیل کرنے پر تلے ہوئے تھے رب نے ان کی عزتوں کو دنیا میں بھی برقرار رکھا، دنیا میں بھی ان کا محافظ رہا، اور آخرت کے انعامات کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ وفروش مرفوعہ، اونچے اونچے تختوں کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا،
مراد عزتوں والی جگہیں ہیں کہ ان کو عزتوں والی جگہیں اللہ عطا کرے گا۔ دیکھیے بندہ دنیا کے اندر بڑی عزتوں کا متلاشی ہے، بہت چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کو جانیں، لوگ اس کو پہچانیں، لوگ اس کے اوپر فخر کریں اور لوگ اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو بندہ اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو پھر الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، رب کا احسان ہے جس نے عزتوں کے لیے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، اور پھر اسی اسلام کی وجہ سے ہم عزتوں کے قابل ہوئے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ہم کوئی رستہ تو یقین مانیے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم ان کی بیویوں کو، یعنی جو دنیا کی بیویاں ہوں گی، ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے دوبارہ سے پیدا کر دیں گے۔ اب یہ نئے سرے سے بیویوں کا پیدا کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفصیل آگے اللہ دے رہے ہیں کہ فجعلناہن ابکارا، ہم ان بیویوں کو ان کے لیے کنوارا بنا دیں گے۔ یعنی جب بھی یہ اپنی بیوی کے پاس آئیں گے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان کو اللہ الرحمن وہ بیویاں، ان کی جو دنیا میں بیویاں تھیں، اللہ ان کو وہی بیویاں دے گا لیکن کنواری بنا کر۔ اور یہاں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بڑی خاتون جنت کے اندر داخل نہیں کی جائے گی، بلکہ سارے جنتی ہی جوان ہوں گے۔ اور مردوں کے بارے میں تو خاص طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے روایات بھی آتی ہیں کہ 33 سال ان کی عمر ہوگی، اللہ الرحمن جو ہے ان کو بغیر داڑھی کے پیدا فرمائیں گے، اور بڑے اعلیٰ نعمتوں کے اندر وہ رہ رہے ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر بالخصوص جو ان کی بیویاں ہوں گی، جو ان کے ساتھ رہیں، وفادار رہیں، ساتھ نبھاتی رہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی، لیکن جوان کر کے، مزید خوبصورت بنا کر اور کنواریاں بنا کر۔ اللہ الرحمن اپنے خاص فضل و کرم سے یہ کام کرے گا۔ اہل علم سے یہ سوال ہوا کہ حور افضل ہوگی یا بندے کی اپنی بیوی جو جنت میں اس کے ساتھ ہوگی؟ تو کہا گیا کہ جنت میں جو اس کی بیوی ساتھ ہوگی وہ حوروں سے بھی افضل ہے۔ وجہ پوچھی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاتون نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی، اس نے عبادت کی، اس نے اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کی، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پانے والی، اپنے خاوند کی اطاعت گزار، اپنے رب کی فرما بردار تھی، اس لیے اللہ الرحمن نے اس کو حوروں سے بھی زیادہ افضل درجہ دینا ہے، اور یہی بات ہمیں بھی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا فجعلناہن ابکارا، اللہ ان عورتوں کو، ان کی بیویوں کو کنواریاں بنا دے گا، عروباً بڑی ہی خوبصورت ہوں گی، بڑی دل ربا ہوں گی، اترابا ہم عمر ہوں گی۔ اور یہ چیز بھی جو ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے کسی بھی کپل کے ساتھ، عمر کا ہونا، عمر کا ڈفرنس جو ہے، ایج ڈفرنس بسا اوقات جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے معاشرے کے اعتبار سے، اور بسا اوقات قابل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے آج سے قبل ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو قابل قبول سمجھا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کو جو ہے وہ بڑی ذو معنی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ الرحمن نے جنت کے اندر جو بیویاں بندے کو عطا کرنی ہیں وہ ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ اترابا اس کا ایک معنی ہے مٹی میں کھیلنے والے، یعنی ہم عمر، بچپن کے ساتھی، یعنی اتنی محبت ان کے اندر ہوگی کہ جیسے ایک عرصے سے وہ ساتھ ہوں۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی انہوں نے اپنا ایک دوسرے کے ساتھ نبھایا، اور آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ کنوارا ہونا جو اللہ الرحمن نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس میں بندوں کے لیے اللہ الرحمن نے ان کی تسکین کا سامان رکھا ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کنوارا ہی پائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے کے لیے ہیں، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، اس کے بارے میں جو روایات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر ان کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ جنت کے ساتھ خاص ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یا قرآن نے ان کو جو بیان کر دیا ہے یہ ہماری تسکین کے لیے اور ہمارے دل کے اندر امید کو جگانے کے لیے یہاں پر ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جنتیوں کے اندر تھوڑا سا فرق کر کے بتایا گیا ہے
کہ کچھ وہ ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے یعنی مقرب لوگ، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الیمین قرار دیے ہیں۔ اب جو مقربین ہیں، جو اللہ الرحمن کے بڑے قریبی ہیں، اور یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نعمتوں کے اعتبار سے دونوں میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن ہیں دونوں ہی کامیاب، دونوں کو ہی اللہ الرحمن نے جنت کے اندر داخل کرنا ہے، لیکن اپنے اعمال کی بنا پر کچھ لوگ اونچے درجے پر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے والے درجے پر ہوں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر 100 درجات ہیں، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ تو یہ فاصلے جو ہوتے ہیں یہ اللہ الرحمن نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہمیں بتلا دیے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے کہ جس بندے نے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، نیک عمل تو انہوں نے بھی کیے ہیں، تو یہ کیوں نہیں مقرب بنے؟ یہ اس لیے مقرب نہیں بنے کہ انہوں نے اپنے اعمال کیے ضرور، لیکن یہ اس لیول پر نہیں جا سکے جس لیول پر مقرب موجود تھے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عبادات کر کر کے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا کہ جسے اللہ الرحمن نے تقریب کا مقام قرار دے دیا اور ان کو اپنا مقرب قرار دیا۔ اور یہ والے بھی اللہ کے قریب ہیں، لیکن ان کی نسبت جو ہیں وہ کم قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ والا جو گروہ ہے یہ انسانیت کا دوسرا گروہ بنے گا، جس کے بارے میں اللہ الرحمن یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں ایک کثیر تعداد ہوگی، پہلے لوگوں میں سے جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک کثیر تعداد بعد میں آنے والے لوگوں کی، آخری زمانے کے لوگوں کی، آخری امت کے لوگوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہوگی، اور دوسری امت کے لوگوں کی بھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد فال کرے گی، اور سارے جو ہیں یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، تو مسلمانوں کو، امت محمد کو اللہ سبحانہ و تعالی جو امت محمد ہے اس کی کثرت جنت کے اندر کتنی زیادہ ہوگی کہ 80 صفیں امت محمد کی ہوگی، اور بقیہ 40 صفیں پہلی تمام تر امتیں جو ہیں وہ ان کی ہوں گی۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ کل قیامت والے دن انی مکاثر بکم الامم، کثرت سے شادیاں کریں اور کثرت سے تمہاری اولاد جو ہے وہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن میں تمہاری کثرت کے اوپر جو ہے وہ فخر کروں گا کہ میری امت کثیر تعداد کے اندر جنت میں داخل ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مسلمانوں کی تعداد مشرک قوموں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے سیاہ رنگ کے بیل کے اوپر ایک سفید رنگ کا بال ہو۔ تو مسلمان مشرکوں کے مقابلے میں اتنے تھوڑے ہوں گے، لیکن جنت میں وہ پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ الرحمن تیسرے اور آخری گروہ کا یہاں پر تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ بدبخت گروہ ہے جنہوں نے اپنی اصل کو پہچانا نہیں، اللہ الرحمن کی طرف سے انہوں نے بغاوت کی، نافرمانی کا رستہ اختیار کیا، نتیجے میں یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا بدبخت ہیں یہ بائیں ہاتھ والے، کتنے حقیر ہیں یہ بائیں ہاتھ والے۔ ہائے افسوس ان بائیں ہاتھ والوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر کون کون سے گل کھلائے، نہ اپنی تنہائی کو اللہ کے نام کیا، نہ اپنی جلوت کو اللہ کے نام کیا، نہ کسی جگہ پر آ کر یہ اللہ سے ڈرے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وافر رزق بھی عطا کیا، اللہ نے ان کو امن و امان بھی عطا کیا، اللہ نے خوف میں ان کو امن بھی بخشا، اللہ نے ان کو وجود بھی عطا کیا، ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن یہ پھر بھی اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اور اپنی جو ہے وہ چند ایک ضروریات کو ہی اپنا معبود بنا کر کبھی بیوی کو سجدہ کرتے رہے، کبھی اپنے مال و دولت کو سجدہ کرتے رہے، کبھی یہ لوگ کرسیوں کو سجدہ کرتے رہے،
اور کبھی یہ بت پرستی کے اندر، کبھی قبر پرستی کے اندر اور بد اعمالیوں کے اندر، بدعات اور خرافات کے اندر اس قدر یہ ڈوبے رہے کہ ان لوگوں کو احساس تک نہیں رہا۔ اور پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ شیطان نے ان کی غلط حرکتوں کو، بد اعمالیوں کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھا، جس کی وجہ سے یہ مزید نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے، اپنے بد اعمال کو یہ اچھا سمجھتے رہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ حتی اتان الیقین، جب یہ مذاق اڑا رہے تھے علماء کا، اسلام کا، دین کا، اچانک موت کے آہنی پنجوں نے ان کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دیے، یہ لوگ اللہ الرحمن کے حضور پیش کر دیے گئے۔ پھر اس دن کی ذلت، اس دن کی پھٹکار، چہرے کے اوپر سیاہی، جھکی ہوئی آنکھیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو چھائی ہوئی ہے، یہ اس ذلت کے اندر اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے اعمال نامے ان کی پشت کے پیچھے سے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جا رہے ہیں، ان کو رسیوں میں جکڑ کر اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ دنیا کے عزت دار بننے والے آج کس قدر اللہ کے سامنے ذلیل ہو چکے ہیں۔ ان کو دنیا میں رہ کر جو رحمان خبریں دے رہا ہے، ان کو چاہیے کہ رب کی نعمتوں کا اقرار کر لیں، انکار کا رستہ اختیار نہ کریں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کیسے ہی بدبخت ہیں یہ بائیں ہاتھ والے۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کہ سب کچھ ہے، فراغت اس کے پاس موجود ہے، صحت اس کے پاس موجود ہے، جوانی اس کے پاس موجود ہے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے رب کی طرف نہ آ سکے۔ دیکھیے ہاتھ اللہ الرحمن نے سبھی کو عطا کیے ہیں، لیکن ان ہاتھوں کا درست استعمال کرنا، ان ہاتھوں سے محنت کر کے دائیں ہاتھ والوں کی جماعت، اور ان ہاتھوں سے ہی بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو غور تو کرنا چاہیے کہ اس کی ایک دن میں اگر وہ نماز ترک کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے گالی دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، اور بیٹھ کر اپنی فراغت کے لمحات کو بد اعمالیوں کے اندر ضائع کر رہا ہے، اپنے موبائل کے اوپر گھنٹوں گزار رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے اور فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ ایسی چیزوں کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں کہ میری فراغت کے ان لمحات کا اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دی جائے گی جب تک یہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، اس نے اپنی عمر کہاں پر گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، اور تم نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری، وعن مال این اکتسبتہ وین انفقتہ، تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا کہ اسے کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس جو علم تھا اس کے اوپر تم نے عمل کتنا کیا۔ اور بعض روایات میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ تو یہ والے جو سوال ہیں یہ بندے سے کیے جانے والے ہیں۔ پھر قبر کے سوالات ہیں، بندے کو حشر نشر کے معاملات ذہن میں رکھنے چاہیے، اور پھر سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو کتنا وقت دیا ہے، میں نے اپنے دین کو کس حد تک سیکھا ہے۔ اگر یہ بندہ اپنی فکر نہیں کرتا اور دنیا کے پیچھے لگتا رہتا ہے، یہ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، تو ایسا بندہ اللہ الرحمن اس کا انجام ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ میرا بھائی، یہ دنیا کتنے ہی ایسے جوانوں کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہے جو یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید کہ ہم توبہ کر لیں گے، ہم ایک خاص وقت میں پہنچ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں گے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا۔ یہ کرونا وائرس میں کتنے ہی لوگ، کتنی موتیں ہو گئیں، کتنے لوگ اس دنیا کے اندر سے چلے گئے جنہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، وہ بھی لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ موت انسان کو تلاش کر رہی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور جس وقت اللہ کا حکم نازل ہو گیا اس وقت اس موت نے بندے کو پکڑ لینا ہے، پھر نہ مہلت ملے گی، نہ پہلے نہ بعد میں،
اور پھر بندہ جو ہے وہ کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ سلامت رکھنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو ملا لیجئے اور دونوں کو اکٹھا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ الرحمن کے راستے میں خرچ کیجئے، اپنی محنت کیجئے، دین کی طرف آئیے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے والے بنا لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ اپنی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے نام کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک بندے کی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب اس کی جنت ہے، اور اسی طرح سے اس کی جہنم بھی اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اپنی تنہائی کا خاص خیال رکھیے، اپنے دنوں کا خاص خیال رکھیے۔ جب بندے کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ۔ نہ میرا مال میرے کسی کام آ سکا ہے، نہ میری چودراہٹ بادشاہت میرے کسی کام آ سکی ہے، نہ بیٹے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ تو میرا بھائی اپنی فکر کیجئے، یہ نہ ہو کہ بندہ آج دوسروں کی فکر میں گلتا سڑتا رہے اور ان کی فکر کے اندر گھلتا رہے، اور کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے پاداش میں اس کو جہنم کی وعید سنا دی جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، ہم حقوق اللہ میں تقصیر کر دیں، کمی کوتاہی کر دیں تو بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا بھائی میں بڑا ایک معصوم سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کو حقوق العباد کس نے بتلائے؟ اللہ ہی نے تو بتلائے۔ آپ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ حقوق العباد ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس چیز کے اوپر تدبر کی نگاہ تو دوڑائیے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ انسان کو حقوق العباد، ماں کا ادب، باپ کا ادب کس نے سکھایا؟ اللہ ہی نے تو اس بات کا حکم دیا، وگرنہ اس سے قبل وہ جاہلیت بھی تھی اسلام کے آنے سے پہلے کہ جو لوگ اپنی ماؤں سے خود نکاح کر لیا کرتے تھے، اور آج یہی جاہلیت یورپی معاشرے کے اندر موجود ہے، جہاں پر نہ باپ کا ادب ہے، نہ وہاں پر ماں کی عزت محفوظ ہے، نہ بیٹی کی، نہ بھائی کی، اور نہ ہی اسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ تو بندے کو حقوق اللہ کے اندر جو ہے وہ تقصیر نہیں کرنی چاہیے، کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سب سے بڑھ کر حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں۔ اگر ہم اس کی بندگی نہیں کرتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقوق اللہ میں تقصیر کی۔ اب قیامت والے دن جو پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب وہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، وہ کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ اللہ الرحمن نے پہلا سوال یہ نہیں کرنا کہ آپ نے والدین کی خدمت کی یا نہیں کی۔ اللہ الرحمن نے یہ سوال پہلا کرنا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے نمازیں کتنی ادا کی ہیں۔ نماز کا سب سے پہلا حساب ہوگا۔ تو اللہ کے لیے اس چیز کی طرف آئیے۔ آج کل ویسے بھی ہر بندہ فارغ ہے، تو اپنی فراغت کے ان لمحات کو اللہ کے قرب میں گزاریے، اللہ کی طرف آئیے۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور ہو تو تین کام کرنے ہیں۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سیاسی گفتگو کے اوپر گھنٹوں گزار رہے ہیں، مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی نے کرونا کا ٹاپک پکڑا ہوا ہے، کوئی لاک ڈاؤن کے اوپر جو ہے وہ بڑی بحث کر رہا ہے، کوئی فوج کے حوالے سے بحث کر رہا ہے، کوئی کسی سیاسی گفتگو اور سیاسی پنگے میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو اگر قرآن کی طرف لگا دیا جائے تو یہ 5 منٹ ہوتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس جی ہماری بس ہو گئی، اتنی زیادہ ہم نے تلاوت کر لی، اتنا زیادہ ہم نے دین کو پڑھ لیا۔ تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ روحیں کمزور ہو چکی ہیں، دل بیمار ہو چکے ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی زبانوں کا استعمال کس طرف کر رہے ہیں۔ وَلْيَسْعَكَ عَلَىٰ بَيْتِكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ کر رکھنا، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری وصیت فرمائی۔ اور تیسری وصیت وَبْكَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہنا۔ میرا بھائی ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے کالے کرتوت ہیں، رب نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی نہ سمجھ سکیں، ہم پھر بھی اپنے گناہوں کے اوپر 2 آنسو نہ بہا سکیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی تمہاری آنکھ سے پانی نکل آئے، اللہ تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ بندہ آئے تو صحیح، بندہ سمجھے تو صحیح۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کو جانتے بوجھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہم کرکٹ میں، لڈو میں، فلم بینی میں، ڈرامے دیکھنے میں، موبائل یوز کرنے میں، گیمز کھیلنے میں، بحث کرنے میں ہم سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں کہ ہم لوگ
کتنی بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا بندے سے سوال کیا جانا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ کسی جگہ پر بیٹھے یا لے اور وہاں پر وہ اللہ الرحمن کا ذکر نہ کرے، اللہ کان علیہم حسرا، کل قیامت والے دن وہ حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن وہ کل قیامت کے دن کی حسرت کسی طرح سے بھی بندے کو فائدہ نہیں دینے والی۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم یعنی کچھ افراد ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ الرحمن کا ذکر نہیں کرتے، نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو وہ جب اٹھ کر جاتے ہیں تو گویا ایسے ہی تھے جیسے گدھے کی لاش کے اوپر ماتم کرنے والے لوگ ہیں۔ گدھے کی لاش پر بیٹھ کر یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت حالت یہ ہو جاتی ہے۔ تو بندہ بجائے یہ کہ حسرت کے دنوں میں حسرت جو ہے وہ اللہ الرحمن کے ہاں جا کر کرے اور یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آج جو فراغت ہے، جو اللہ الرحمن نے صحت عطا کی ہے، جوانی اور طاقت عطا کی ہوئی ہے، میں نے بڑے بڑے جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے جوانی میں کہا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کر لیں گے، ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے، لیکن ان کے بڑھاپے نے ان کو ایسی بیماریوں سے دوچار کر دیے ہے کہ مسجد میں تو آتے ہیں لیکن ناک زمین پر لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے دردوں کے اندر مبتلا کیا ہے، اللہ سب کو صحت اور عافیت دے۔ لیکن یہ بھی بدبختی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بندہ جوانی تو رب کے نام نہ کرے اور بڑھاپے میں جب پتہ لگ جائے کہ اب میرا کچھ بننے والا نہیں اور گھر کے اندر سے بھی مجھے کوئی لفٹ نہیں ملنی، میری بہوؤں نے میرے بیٹوں نے مجھے جو ہے وہ ایک زندگی کے اندر ایک فضول چیز سمجھ رکھا ہے، تو جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر وہ بچوں کے اوپر چلاتا ہے اور مولوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، اور اپنی کیفیت حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو بندے کو ذرا ان چیزوں کے اوپر تدبر کی نگاہ دوڑاتے رہنا چاہیے، بالخصوص علماء کے حوالے سے اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا چاہیے، کیونکہ عام آدمی کی غیبت کرنا یا اس کے بارے میں بری بات کرنا وہ گناہ ہے ہی، لیکن ایک عالم اور فضیلت والے آدمی کے بارے میں برا بولنا یہ اللہ الرحمن کے ہاں بہت زیادہ بدترین عمل ہے۔ تو خیر یہ بات جو ہے وہ بہت دور نکلتی چلی جائے گی۔ فرمایا فی سموم و حمیم، یہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کی ذرا کیفیت حالت سنو کہ یہ سخت گرم ہوا جو بھاپ نکلتی ہے، یہ گرم ہوا روٹی سے نکلے تو ہاتھ کے اوپر پانی والا چھالا بنا دیتی ہے، اور یہ تو پھر جہنم کی سیاہ رنگ کی آگ ہے جس سے رب نے 3000 سال تک مسلسل جلا کر رکھا ہے، اور بدترین قسم کی آگ ہے جس میں بندے کو مبتلا کیا جائے گا۔ اس سے نکلنے والی بھاپ کے اندر ہوں گے وہ حمیم اور کھولتا ہوا پانی، یعنی اس پانی سے جو بھاپ نکل رہی ہے ہم ان کو وہاں پر رکھیں گے، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے کے اندر ان کو رکھا جائے گا، لا بارد ولا کریم، سوچنا بھی مت کہ وہاں پر کوئی ٹھنڈک ہوگی یا وہاں پر کوئی عزتوں والے سامان ہوں گے۔ یہ دنیا میں دین کا مذاق اڑانے والوں کی کیفیت اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ناک کے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بلال کے جسم سے بو آتی ہے، اے محمد اس کو اپنے آپ سے دور کرو، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اور آج بھی دین والوں کو یوں ہی کنگال اور مفلس سمجھ کر لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ کہا کہ ان لوگوں کی کیفیت حالت یہ ہوگی جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں کہ ان کو رب رحمان جو ہے وہ ایسی بدترین حالت کے اندر رکھے گا کہ نہ وہاں پر کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی فرحت ملے گی، نہ کوئی سکون ہوگا، بلکہ وہ نتنوں سے ہوتا ہوا جب جسم کے اندر جائے گا تو ان کی جو کیفیات ہوں گی اللہ اسے معاف فرمائے۔ کہا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بلا شبہ وہ دنیا میں بڑے خوشحال تھے، مترفین بڑے ہی خوشحال تھے۔ اب خوشحالیاں کس اعتبار سے کہ یہ دنیا کے اندر فراوانیوں کے اندر تھے، اپنی خوشی کے اندر اپنی موج کے اندر لگے ہوئے تھے، اپنی خواہشات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو دل کر رہا کر گزر رہے ہیں، لیکن یہ خیال تک نہیں ہے کہ میں نے رب سے ڈرنا بھی ہے، میں نے رب کو سجدہ بھی کرنا ہے، میں نے رب کے در پہ بھی آنا ہے، اس بات کا ذرہ بھر خیال نہیں ہے۔ مترفین اپنی خوشی میں خوش ہیں، جیسے دل چل رہا ہے چل رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا ان کے لیے ہم نے ایسے بدترین قسم کے کر کے کا مترفین، اس جہنم میں آنے سے پہلے اور آج کے دن کھڑے کیے جانے سے پہلے یہ اپنی لگژری لائف کے اندر جو ہے وہ بڑے شاداں اور فرحاں تھے، لیکن
ان وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے۔ الحنث العظیم جو ہے اس کے بے شمار معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بدترین گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اس لیے اہل علم کی کثرت نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے شرک جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کسی بت کو یا کسی قبر کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے مال کو بھی سجدہ کرتا ہے، بسا اوقات انسان اپنے بیوی بچوں کو بھی سجدہ کرتا ہے، بسا اوقات انسان شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے سیاسی پارٹیوں کو آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میاں برادران کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح جیسے نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرح، نعوذ باللہ۔ اور بعض جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو بڑے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے القابات بولتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شخصیت پرستی، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ صرف سیاسی لیڈران کے اندر ہی نہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر ہی نہیں، یہ چیز مذہبی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہے، جس میں بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے علماء کو خدا کے درجے کے اوپر سمجھا جاتا ہے، اللہ بنا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کو اللہ کا پرتو، اللہ کا سایہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے۔ اصرار مانا اڑے ہوئے تھے، کوئی سمجھاتا بھی تھا تو نہیں سمجھنا ہم نے۔ خالص اسلام کی جب بھی کوئی بندہ بات کرے گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے بدگمان ہوتا ہے، وہ اللہ سے بدگمانی پال کر رکھتا ہے، اسے ذرہ بھر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اسی لیے تو وہ اپنی امیدیں دوسروں سے لگاتا ہے جب وہ اللہ سے بدگمان ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ شرک کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرنے والے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہنے والے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری بن جائیں گی۔ اور ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تم لوہے کے بن جاؤ یا تم مٹی کے بن جاؤ یا اس سے بھی بڑھ کر کسی مضبوط چیز کے بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا۔ او آباؤنا الاولون، ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، اور جو ہمارے باپ دادے ہیں کیا اللہ ان کو بھی زندہ کر دے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ان الاولین والآخرین، اللہ پہلوں کو بھی زندہ کرے گا اور آخری لوگوں کو بھی، یعنی ساری انسانیت کو اللہ جمع کر لے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر کوئی بھاگنا چاہتا ہے تو رب کے اوپر اپنا جو ہے وہ تسلط حاصل کرے، نعوذ باللہ رب سے مقابلہ کرے، رب کے اوپر زور لائے، اور رب کو جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے وہ رب کے اوپر حاوی ہو کر جو ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو نکل جائے۔ مالک فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، تم رب پر غالب آئے بغیر رب کی حکومت اور اس کی سلطنت سے نکل نہیں سکتے۔ تو جس رب نے خود پیدا کیا ہے ہم اس کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے محتاج ہیں، ہم اس کی سلطنت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ لمجموعون، یقیناً اللہ فرماتے ہیں یہ جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، ایک ٹائم کے اوپر، اللہ کے ہاں وقت کی بڑی قدر ہے، مقرر ٹائم کے اوپر ہم ان کو جمع کریں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم ہی ہو اے جھٹلانے والو، پھر تم ہی ہو لآکلون من شجر من زقوم، کیکٹس کا پودا کھانے والے، جسے تھوہر کا، زقوم کا درخت کہا جاتا ہے۔ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ 2-2 3-3 انچ لمبے اس کے کانٹے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ جہنم کا پودا بھی قرار دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں پر جس زقوم کا ذکر کیا وہ جہنم کا زقوم ہے، اور جس زقوم کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا وہ دنیا کا زقوم ہے۔ ہم مثال کے طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زقوم دنیا کا زقوم ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی جہنم میں ہوگا، بلکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر بدترین ہونے والا ہے۔ تو فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، ضرور بھی ضرور تم کھانے والے ہو جہنم کے زقوم کے درخت سے۔ پہلے ذکر ہوا فمالئون منها البطون، پھر تم اس سے اپنے پیٹ کو بھرنے والے ہو۔ ذرا غور کیا جائے تو یہ آیات جو ہیں وہ صرف ترجمے کی حد تک نہیں، ذرا ان کے اوپر تدبر بھی کیجئے کہ دنیا میں پیٹ بھرنے والے، انواع اقسام کے کھانے کھانے والے، آج ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ آج ان کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے؟ فمالئون منها البطون، اسی سے پیٹ بھرو گے۔ آج ہمارے ناک کے نیچے کھانا نہیں آتا نا، تو یہاں پر یہ کیفیات بتائی جا رہی ہیں۔ فشاربون علیہ من الحمیم، جب یہ کانٹے پھنسیں گے
تو پھر جو ہے یہ تڑپ تڑپ کر پانی مانگیں گے، جسے رحمان صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اور جو کھولتا ہوا پانی ہے، ان دونوں کی طرف یہ چکر لگاتے چلے جائیں گے۔ فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، فشاربون شرب الہیم، تو پیاسے اونٹ کی طرح اس کو پی رہے ہوں گے، پیاسے اونٹ کی طرح۔ اونٹ جب بھی کوئی بندہ پیاسا ہوتا ہے تو وہ پانی یوں پیتا ہے جیسے یہ گھٹا گھٹ سارا ہی پی جائے گا۔ ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جسے شدید پیاس لگی ہو اور پھر وہ جب حوض کے اوپر تالاب کے اوپر آئے تو گھٹا گھٹ پانی پیے، اور ایسے پانی پیے کہ جیسے یہ پورا تالاب ہی پی جائے گا۔ ایک طرف جہنم کی سختی، پھر کانٹوں کا پھنسنا، اور پھر اس کے اوپر گرم ترین پانی اللہ کی طرف سے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہم اجرنا من النار، اور اللہ فرمائیں گے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ آج کے دن ان کی مہمانی ہے قیامت کے دن میں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ایک تانا دیا جا رہا ہے، یہ ایک مذاق دیا جا رہا ہے ان کو کہ دنیا میں تم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا میں تم نے دین کی قدر نہیں کی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کافی عمر ہو گئی تو ان کے پاس جو ہے وہ کوئی بیمار نہیں تھے، بڑھاپے میں بھی بیمار نہیں ہوئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بڑے صحت یاب ہیں اور بڑے تندرست ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے پاک رکھا تو میرے رب نے میرے بڑھاپے کو بیماریوں سے پاک کر دیا۔ میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، پہچان لیں کہ ہماری راتیں گزر رہی ہیں، ہمارے دن گزر رہے ہیں، لیکن ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آئیے، اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔